کچھ سال پہلے تو سعودی عرب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پر اللہ تعالیٰ کا سعودی عرب پر خاص کرم ہوا تو سعودی عرب میں تیل نکل آیا۔ سعودی عرب کا شاہی خاندان اتنا امیر ہو گیا کہ وہ اپنی دولت ایسے فضول کاموں میں خرچ کرنے لگے جس کا کوئی جوڑ نہیں۔ سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد محمد بن سلمان کیسے اپنی دولت لٹاتے ہیں، ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، محمد بن سلمان نے اپنی دولت کے چھوٹے سے حصے 3,500 کروڑ روپیوں کی ایک پینٹنگ خریدی۔ ان پیسوں سے 1200 فلی لوڈڈ لیمبرگینی، 3 بوئنگ 747 جہاز یا پھر 25 F-16 طیارے خریدے جا سکتے تھے، لیکن پھر بھی محمد بن سلمان نے اتنے پیسے یہ پینٹنگ خریدنے میں کیوں لگا دیے؟ سعودی عرب پرنس محمد بن سلمان اور ان کا خاندان نہ لاکھ پتی ہے، نہ کروڑ پتی اور نہ ہی کوئی ارب پتی، بلکہ یہ خاندان پورے 1.5 کھرب ڈالرز کا مالک ہے، یعنی 1.4 ٹریلین ڈالرز۔ اگر لوکل کرنسی کی بات کی جائے تو یہ 106 کھرب روپیوں کے مالک ہیں۔ محمد بن سلمان مڈل ایسٹ کے سب سے زیادہ طاقتور انسان مانے جاتے ہیں۔ یہ خاندان اتنا امیر ہے کہ دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز بھی ان کے سامنے زیرو کے برابر ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آیا تو آیا کہاں سے، اور محمد بن سلمان بن عزیز بن سعود اتنا پیسہ آخر خرچ کہاں کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سے شوق ہیں جن کو سعودی پرنس محمد بن سلمان سے ٹکر لینے کی جرات ہوئی؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ محمد بن سلمان کا تعلق جس شاہی خاندان سے ہے اس کو ہاؤس آف سعود بھی کہا جاتا ہے، اور وہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین خاندان ہے۔ یہ خاندان 1.4 ٹریلین ڈالرز کا مالک ہے، جو 106 کھرب روپے بنتے ہیں۔ اس خاندان کے پاس برطانیہ کے شاہی خاندان سے بھی 16 گنا زیادہ پیسہ ہے، لیکن آخر ان کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ ہم نے تو شاہی خاندان کو ہمیشہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں ہی دیکھا ہے، لیکن یہ گاڑیاں خریدنے کے پیسے اصل میں آتے کہاں سے ہیں؟ اس کا سیدھا سادہ جواب وہ صرف اور صرف آئل ہے۔ جی ہاں، سعودی شاہی خاندان کا ایک سب سے بڑا ایسٹ ہے سعودی ارامکو، جو دنیا کا سب سے مہنگی ترین کمپنی ہے۔ اتنی مہنگی کہ اگر ایپل، گوگل، ایمیزون اور فیس بک یہ چاروں کمپنیز بھی مل جائیں تو سعودی ارامکو کی مارکیٹ ویلیو نہیں ہرائی جا سکتی۔ فی الوقت سعودی ارامکو کی مارکیٹ ویلیو 2 ٹریلین سے 10 ٹریلین کے درمیان ہے، یعنی دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ملک امریکہ بھی اگر چاہے تو سعودی ارامکو کو خرید نہیں سکتا، کیونکہ امریکہ کا سالانہ بجٹ ہی 6 ٹریلین ڈالرز کے برابر ہے، اور اس شاہی خاندان کی صرف ایک کمپنی 10 ٹریلین ڈالرز کے برابر ہے۔ اب آپ کو اچھا خاصا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ سعودی خاندان کوئی ہلکی پھلکی جاگیر کے مالک نہیں ہے، بلکہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور خاندان ہے، اور اس خاندان کا سب سے طاقتور شخص محمد بن سلمان ہے۔ محمد بن سلمان کو MBS بھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ 35 سالہ محمد بن سلمان ابھی سعودی عرب کا کنگ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے والد کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے پورا سعودی عرب چلاتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دنیا کے سب سے چھوٹے پرنس اور طاقتور انسان مانے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ MBS اپنے پیسے خرچ کہاں کرتے ہیں۔ گولڈ کارز، پرائیویٹ جیٹس اور شاہی محلات سے لے کر سونے سے بنا ہوا فرنیچر، گولڈ پلیٹڈ باتھ رومز، کوئی ایسی چیز نہیں جو سعودی کے شاہی خاندان نے چھوڑی ہو۔ لیکن ہم صرف ان خرچوں کے بارے میں بات کریں گے جو ڈائریکٹلی سعودی کراؤن پرنس نے یعنی محمد بن سلمان نے کیے، اور جن کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ محمد بن سلمان کی شادی پرنسس سارا سے ہوئی تو وہ ان کو 2 مہینے کے ہنی مون پر جاپان اور مالدیپ لے گئے۔ مالدیپ میں MBS نے ایک پورا آئی لینڈ بک کروایا، جس میں وہ اپنے پرائیویٹ سی پلین میں پہنچے، اور اس آئی لینڈ میں MBS کے سیکورٹی سٹاف سے لے کر پرسنل چیف بھی موجود تھے، اور عام پبلک کو اس آئی لینڈ کے آس پاس بھٹکنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق محمد بن سلمان فرانس میں شاہی ویکیشن منانے گئے تو وہاں ان کو ایک خوبصورت یاٹ دکھائی دی، اتنی خوبصورت کہ ان کا اس وقت اس پر دل آ گیا، تو انہوں نے اسے فوراً خریدنے کا حکم جاری کیا۔ معلوم پڑا کہ یہ یاٹ ایک رشین بزنس ٹائکون کی ہے، جس نے اپنے یاٹ کے 500 ملین ڈالرز طلب کیے۔ 500 ملین ڈالرز تقریباً 3,800 کروڑ روپے بنتے ہیں، لیکن کیونکہ MBS کی خواہش تھی تو اسے منہ مانگے پیسے دے دیے گئے اور یاٹ اپنے نام لکھوا لی۔ اس 440 فٹ لمبی یاٹ کا نام سیرین ہے، جس میں 2 سوئمنگ پولز، ہاٹ ٹیوبز، 2 ہیری پیڈز اور ایک جمناسیم اور ایک مووی تھیٹر بھی ہے۔ اس عالیشان یاٹ میں 15 کمرے ہیں، جس میں 25 لوگ عیش و آرام سے سفر کر سکتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق محمد بن سلمان نے 2014 میں
एक और यॉट भी खरीदी जिसका नाम पिकासो 8 है और इसको बेचने वाले रोनाल्ड ट्यूटर ने इसकी कीमत $60 मिलियन बताई, जो तकरीबन 450 करोड़ रुपए बनते हैं। इसी यॉट में भी वो तमाम ऐशो आराम वाली चीजें पाई जाती हैं जो किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में होती हैं। 2015 में शहजादे ने फ्रांस में वाक़या चोटालिस्ट 14 नामी महल खरीदा, जिसको खास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के ऐश और आराम के हिसाब से दोबारा डिज़ाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये महल $300 मिलियन में खरीदा गया, जो बनते हैं 2280 करोड़ रुपए। हरे भरे जंगलात के दरमियान पुरसुकून जगह पर यह मौजूदा महल 630 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है, जिसके महल की लाइट, सिक्योरिटी सिस्टम सब एक फ़ोन से कंट्रोल किए जाते हैं। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कमरा भी बनवाया जिसकी छत ट्रांसपेरेंट शीशे की है। ऊपर मौजूदा पानी के अंदर खूबसूरत मछलियां तैरती नजर आती हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महल में इंडोर और आउटडोर 2 पूल्स, प्राइवेट सिनेमा और बालरूम्स और एक नाइट क्लब भी मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने लियोनार्डो दा विंची की एक 500 साल पुरानी पेंटिंग खरीदी। ये पेंटिंग अमेरिका के एक ऑक्शन में बिकी थी और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने किसी दूसरे अरब शहजादे के ज़रिए ये पेंटिंग $450 मिलियन के अंदर खरीदी, जो 3500 करोड़ रुपए बनते हैं। इस खबर पर सऊदी हकाम ने एतराज़ किया कि ये पेंटिंग अबू ज़हबी को गिफ्ट करने के लिए खरीदी गई थी, लेकिन द गार्डन न्यूज़पेपर के मुताबिक ये पेंटिंग मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी सेरीन सुपर यार्ड में लगाई हुई है। जी दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।